أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا درس اس سال کے رمضان کا آخری درس ہے، اس لیے اس کے لیے خاکسار نے عید کے موضوع کو چنا ہے. یاد رہے کہ عید کا لفظ عربی زبان کا ہے اور جس کے معنی خوشی اور جشن وغیرہ کے ہیں، اور عید کا لغوی معنی کیونکہ یہ عادہ یعودو سے ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار لوٹ کے آتی ہے. کیونکہ یہ ہر سال آتی ہے اس لیے اس مفہوم کے لحاظ سے بھی اس کو عید کہا جاتا ہے، لیکن اس میں خوشی اور جشن کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں. فطر کا مطلب کیونکہ افطار کے معنی میں ہے، یعنی روزہ کھولنا، تو جب رمضان کے روزے ختم ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے، چاہے 29 ہوں چاہے 30، تو اس کے بعد کیونکہ روزے نہیں رکھے جاتے تو روزوں کا اختتام ہو جاتا ہے، اس لیے عید الفطر کہتے ہیں کہ رمضان کے اختتام کے بعد جو عید، جو جشن، جو خوشی کا لمحہ ہے وہ منایا جاتا ہے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں. اور عید الاضحیٰ اور اضحیٰ جو بڑی عید عام طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں، جہاں قربانی کی جاتی ہے جس موقع پہ، جو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ شاید اس لیے کیونکہ چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، لیکن اضحیٰ جو ہے وہ قربانی کو کہتے ہیں. تو یہ دو عیدیں ہیں اسلام میں جو تہوار کے طور پہ منائی جاتی ہیں. کیونکہ رمضان کے آخر میں ہم عید الفطر کو منائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو عید الفطر کے حوالہ سے بعض باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے ترتیب کے ساتھ. عید الفطر سے پہلے رمضان کے دوران ایک خاص قسم کی مالی قربانی کا ذکر ملتا ہے، جس کو ہم اردو میں یا ایشیا والے فطرانہ کہتے ہیں، لیکن بعض ممالک میں اس کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آپ کی ہدایت اور آپ کے ارشادات اور آپ کی سنت ہے، اور اسی زمانہ سے آج تک چلی آتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہوا تھا، لیکن فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے فطرانے کے طور پہ یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے طور پہ، وہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، جن کے پاس عید منانے کے، عید کی خوشیوں میں کما حقوق شامل ہونے کے ذرائع نہ ہوں، تو ان کو کچھ پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں دوسروں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید سے پہلے اس کو ادا کیا جائے تو یہ فطرانہ ہوگا یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر.
لیکن اگر عید کے بعد دیا جائے تو پھر وہ صدقہ ہوگا، لیکن اس کا فطرانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو تھا وہ جنس کی صورت میں دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو استعمال کر لیں، اور اس کے لیے 2 قسم کے پیمانے جو ہیں وہ جن کا ذکر ملتا ہے۔ ایک پیمانہ ہے 1 سا یعنی فطرانے کے طور پہ جو 4 مد کے برابر ہے، یہ بھی ایک اور پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 سا ہو یا 4 مد ہوں، یہ تقریباً وزن کے لحاظ سے 2.25 کلو بنتا ہے، یعنی 2 کلو اور 250 گرام۔ سا اور مد یہ 2 پیمانے ہیں جو کہ گندم یا جو کے لیے یا مد جو ہے وہ یعنی کہ کھجور کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یعنی 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور کے لیے یا پنیر کے لیے یا خشک انگور یا انجیر وغیرہ جو تھی، جو بھی اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں استعمال کے لیے، کھانے کے لیے، وہ صدقۃ الفطر یا فطرانے کے طور پہ دی جاتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں اور اس کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو آج کل کیونکہ اجناس اتنی نہیں ہے، خاص طور پہ جو صنعتی ملک ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے مطابق اگر کرنسی میں ریٹ مقرر کر دیا جائے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کتنا فطرانہ دے، تاکہ غریبوں کی ضرورت کو اس لحاظ سے پورا کیا جائے۔ تو ہم فرانس میں فطرانے کی جو شرح ہے وہ 3.5 یورو ہے پر پرسن، کیونکہ فطرانہ یا صدقۃ الفطر جو دیا جاتا ہے وہ گھر کا سربراہ دیتا ہے، لیکن ہر گھر کے فرد جو اس کے ماتحت ہے، جو اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو پر پرسن جو ہے 3.5 یورو ہے، اور جو بھی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، یا وہ خادم بھی جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، یا اور کوئی رشتہ دار جو اس کے سائے میں اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی ذمہ داری میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ عید سے پہلے دینا ہوگا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری جو عشرہ ہے اس میں ہی انسان کم از کم اس میں ضرور دے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور پھر عید والے دن عید پڑھنے سے پہلے عیدگاہ میں یا عید پڑھنے کے بعد اس کو یاد آئے اور پھر دے۔ یہ تو ہو گیا فطرانہ یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ دوسری بات ہے عید کے حوالہ سے کہ عید کا دن آ گیا، 29ویں روزے کو ہم نے روزہ کھولا اور چاند نظر آ گیا تو 1 شوال کو ہو جائے گا، اگر نہیں نظر آیا تو 30 روزے رکھیں گے، اور اس کے بعد 1 شوال کو ہم عید منائیں گے۔ عید کے لیے یاد رہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ صبح کہتے ہیں کہ جب چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت، لیکن یہ نصف النہار سے پہلے ادا کرنی ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہاں فرانس میں 10 بجے کے قریب عید جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کس طرح مناتے تھے، یہی ہمارے لیے سنت ہے، اور ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن خاص صفائی کا اہتمام کرتے تھے، ضرور گھر کی بھی کرتے ہوں گے، لیکن اپنے جسم کی یعنی غسل وغیرہ دینا، اور پھر مسواک کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے نئے اگر میسر ہوں تو فبیہا، ورنہ جو صاف کپڑے اگر پرانے مستعمل بھی ہیں لیکن صاف ہوں، وہ لباس انسان پہن کے گھر سے عید کے لیے نکلنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے عید الفطر کے موقع پر کچھ نہ کچھ تناول فرماتے تھے، اور عام طور پہ اس زمانہ میں کھجور ہوتی تھی، اس لیے طاق عدد میں کھجوریں
آپ تناول فرماتے ہیں 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں، جیسے بھی ہو، یا گھر میں کوئی اور چیز اگر ہے میٹھی، تو اس سے کھجور کیونکہ میٹھی ہوتے ہیں، ہم یہ بھی اس سے لے سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شیریں چیز یا میٹھی چیز انسان کھا کے گھر سے نکلے سنت کی پیروی کے لیے۔ لیکن کھجوریں ہر جگہ ملتی ہیں، کیوں نہ کھجور کو بھی ضرور کھایا جائے اپنے محبت کے اظہار سے، اور وسلم کے ساتھ گویا کہ آپ کی کاپی کرنے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جب نکلتے تھے تو جس رستے سے آپ جاتے تھے واپسی پر دوسرا کوئی رستہ اختیار کرتے تھے، تاکہ جس معاشرے میں بھی عید ہم مناتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عید کا علم ہو، اور ان کو پتہ لگے کہ مسلمان عید کر رہے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انسان مل سکے، ٹھیک ہے، اور خوشی کا اظہار کر سکے۔ تو جو بھی چیزیں عید کے لیے آپ بیان فرماتے تھے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ کھلے میدان میں عیدگاہ کے طور پہ ایک تصور ہے، اور نماز پڑھیں وہاں جا کے، لیکن اگر ایسی بات میسر نہ ہو یا موسم ایسا ہو تو مساجد میں بھی یا مختلف حالوں میں بھی عید جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ تکبیرات جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہی ہوتی ہیں، اور 4-5 دن ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، لیکن عید الفطر کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ عید کے دن تکبیرات جو ہیں کہی جاتی ہیں، کہ گھر سے جب نکلیں تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، عید سے پہلے بھی تکبیرات کریں، اور پھر عید کے بعد جو ہے وہ تکبیرات کا سلسلہ جو ہے وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو اگر ہم گھر سے غسل کر کے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہن کے طاق عدد میں کھجوریں کھا کے یا اور چیز بھی ساتھ کھا کے نکلیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے بڑے بھی اور چھوٹے بھی، عورتیں بھی مرد بھی گھر سے نکلیں عیدگاہ کے لیے، اور واپسی کے لیے گھر تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کریں، تو سنت کے مطابق ہم عید کرنے والے ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ عیدین، کیونکہ رمضان جو تھا وہ 2 ہجری میں تھا، 1 سال کے بعد جنگ بدر جب ہوئی ہے تو وہ رمضان میں ہی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ عید کا تصور تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کو پتہ آپ کو علم ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اسلام سے پہلے 2 عیدیں منایا کرتے تھے، 2 تہوار منایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں وہ کھیل تماشے بھی کرتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے، رونق لگتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 ایام جاہلیت کے جو جشن ہیں اس کی جگہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں اس کی جگہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر منانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ گویا کہ اسلام نے خوشی کے مواقع کو قائم رکھا، لیکن اس کو دینی رنگ دے دیا تاکہ خدا تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ رہے۔ یہ 1 شوال کو ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی، جو مسجد میں نہیں بھی جاتی، نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے ایام کی وجہ سے، یا وہ خاتون جس کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، وہ بھی جائے اور اپنی کسی سہیلی سے اس کی کوئی چادر یا دوپٹہ لے لے تاکہ سر حجاب کر کے جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو وہاں الگ رہے، لیکن امام کا خطبہ سنے اور دعا میں شامل ہو۔ اتنی تاکید ہے، گویا کہ اسلام جو ہے وہ خوشی کو کھل کے واضح طور پہ منانے کا حکم دیتا ہے، اور ہر فرد جو معاشرے کا مسلمان ہے وہ اس میں شامل ہو، یہاں تک کہ جس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے یا نماز نہیں پڑھنی اس نے، وہ بھی شامل ہو، خطبہ سنے، دعا میں شامل ہو، عید مبارک ایک دوسرے کو کہے، اور جو بھی وہاں کوئی دعوت کا پروگرام ہو اس میں شامل ہو۔ یہ زوال سے پہلے میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا ہے یہ عید پڑھتے ہیں، اور عید میں 2 رکعت ہوتی ہیں، بڑی عید میں بھی اور چھوٹی عید میں بھی، عید الفطر میں بھی عید الاضحیٰ میں بھی 2 ہی رکعت ہوتی ہیں۔ جمعے سے ذرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز بعد میں پڑھتے ہیں،
لیکن یہاں پہلے عید کی 2 رکعت ہوتی ہیں اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمعے میں تو ایک ظہر کی جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، تو یہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعات ہوتی ہیں۔ اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے جگہ پہ مسجد میں یا عیدگاہ میں تشریف لاتے تھے، پھر آپ جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کے عید شروع کرتے تھے۔ اس میں تکبیرات جو ہیں وہ، یعنی امام جو ہے تکبیرات پڑھتا ہے اور مقتدی بھی ان کے پیچھے تکبیر کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں یا تکبیرات ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ لیکن پہلی تکبیر جو ہے نماز شروع کرنے کے لیے، عید کی نماز شروع کرنے کے لیے، وہ اللہ اکبر امام کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر 7 تکبیرات کہنی ہوتی ہیں۔ ہر تکبیر میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے صرف، اور ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لے کے جاتے ہیں اس طرح اللہ اکبر کر کے، اور اس طرح 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ 7 تکبیرات کے بعد پھر سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے امام، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے، اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ پھر آمین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مختلف جو ہے قرآن کریم کے جو حصے ہیں ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ مثلا سورۃ قاف والقرآن المجید وہ پڑھتے تھے۔ دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ٹھیک ہے، سورۃ قمر۔ اور بسا اوقات آپ 2 رکعتوں میں سے پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ جس طرح جمعے میں پڑھی جاتی ہیں، اور سورۃ غاشیہ دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ آپ پڑھتے تھے۔ ہم بھی آج کل عموماً لوگ مساجد میں یہی 2 صورتیں پڑھتے ہیں جو جمعے کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں۔ جب پہلی رکعت ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5 تکبیرات کہی جاتی ہیں امام کی طرف سے۔ وہ ہر دفعہ ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے، کانوں تک بھی رفع یدین کیا جاتا ہے، اور مقتدی بھی امام کے پیچھے اس طرح کرتے ہیں۔ اور پھر پہلی رکعت میں 7ویں تکبیر کے بعد اور یہاں 5ویں تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات امام کرتا ہے، اور آمین کے بعد پھر قرآن کریم کا حصہ ہے، جس طرح سورۃ الغاشیہ اگر پہلی میں سورۃ اعلیٰ پڑھی ہے تو۔ اس طرح 2 رکعات جو ہیں وہ نماز کے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب نماز کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں ہے کہ اگر ایسے ہنگامی حالات ہوں کہ نہیں پڑھ سکتے، جس طرح کووڈ میں تھا، آن سلم کی سنت سے بھی ملتا ہے کہ فتح موقع کا جب موقع تھا وہ بھی عید الفطر کا ہی زمانہ تھا، لیکن آپ عید الفطر ادا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی، یہ باجماعت عید ہوتی ہے، عید کی نماز باجماعت ہوتی ہے اور خطبہ اس میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر عید والے دن یکم شوال کو نہیں کر سکے، دوپہر سے پہلے کسی بھی وجہ سے کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا کوئی کرائسس ہے، تو اگلے دن بھی آپ عید پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن پڑھنی صبح ہی ہے، زوال سے پہلے۔ عید کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں موقع کی مناسبت سے نصائح کی جاتی تھی، اور پھر آخر پہ دعا ہے، مسنون طریقے سے دعا کی جاتی تھی، سب اس میں شامل ہوتے تھے، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ عید کا پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے خواتین کی طرف بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، ان کو بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے، گھر میں کار کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے، خامندوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی نصائح کرتے تھے، اور ساتھ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی بھی تلقین آپ فرماتے تھے، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ حضرت بلال آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ حضرت بلال آپ کے مؤذن بھی ہوتے تھے، آپ کے پہرہ دار بھی ہوتے تھے، آپ کے خزانچی بھی ہوتے تھے، تو وہ چادر بچھا دیتے تھے، تو خواتین جو ہیں زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے اپنے زیور وغیرہ اتار کے دیتی تھی۔
لیکن آج کل کیونکہ لاؤڈ سپیکر ہے اس لیے وہ خطبہ امام کا آرام سے سن سکتی ہیں اور اس میں جو نصائح ہوں اس پہ عمل کر سکتی ہیں، بعد میں دعا کر کے عید کی جو نماز ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک بھی دیتے ہیں، اور اس طرح عید کی جو خوشی کا دن ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، لوگ گھروں میں ایک دوسرے کو بلائیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ عید میں کیونکہ عید الفطر کے حوالہ سے صدقۃ الفطر یا فطرانہ کے حوالہ سے بات ہے اور غرباء کے لیے ہے، تو اس میں جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اور خلفاء نے بھی ہمیں یہ نصیحت کی کہ عید والے دن کوشش کریں کہ غرباء کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ ایک تو نظام کے تحت ان کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی شامل ہوں، لیکن انفرادی طور پر بھی اگر ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی غریب کے پاس جائے، اگر وہاں ماحول میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو کھانے بھی پیش کر سکتا ہے اور چیزیں بھی پیش کر سکتا ہے تاکہ وہ بھی عید والے دن دوسرے لوگوں کی طرح خوشی سے عید کے دن کو منا سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں انسان کو ایک روحانی طمانینت اور خوشی بھی ملتی ہے جس سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے غریبوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ جماعت احمدیہ میں فطرانہ کے علاوہ عید فنڈ کا بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نیک راہ ہمیں دکھائی کہ عید کی خوشی میں اسلام کی اشاعت کو نہ بھولا جائے، فراموش نہ کیا جائے، تو آپ عید فنڈ کے نام سے آپ احمدیوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ اشاعت اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اس زمانہ میں 1 روپیہ تھا کہ ہر کمانے والا جو ہے، فطرانہ تو ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے نا، کمانے والا جو ہے وہ 1 روپیہ اس زمانہ میں۔ تو آج فرانس میں ہم نے 5 یورو جو ہے وہ فکس کیا ہے کہ ہر کمانے والا جو ہے عید الفطر کے موقع پہ عید فنڈ دے، اور یہ رقم جو ہے اشاعت اسلام کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا موضوع ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبہ کے بعد خواتین میں زکوٰۃ کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اس لحاظ سے خاکسار اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دیکھا گیا کہ عموماً لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب رمضان کے مہینے میں اگر گزشتہ سال زکوٰۃ دی تھی زیورات پر یا پیسوں پر، سونے چاندی کے زیورات یا پیسوں کے اوپر، تو پھر اس رمضان میں وہ سال جو ہے ہو گیا تو اس میں بھی انسان وہ زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 87.75 گرام سونا، یعنی یورپ میں کیونکہ گرام چلتے ہیں آج کل، گرام کا زیادہ رواج ہے، تو اس لیے 87.75 گرام سونا جو ہے وہ نصاب ہے۔ جس کے پاس زیور یا سونا اتنے وزن کا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ 22 قیراط کا ہے، 18 کا ہے یا کسی بھی کوالٹی کا ہے، وہ اس کا وزن کرے اور پر گرام کی جو قیمت ہے اس کی کوالٹی کے لحاظ سے اس کے پاس جو سونا ہے اس کو اس کے ساتھ ضرب دے اور پھر 40 سے تقسیم کر لے یا 2.50 پر سے تقسیم کر لے، جو بھی رقم نکلے وہ اس کو زکوٰۃ دے گا۔ زیور کی صورت میں یہ بات ہے کہ زیور کا وہ حصہ جو خواتین مستقل استعمال کرتی ہیں وہ اگر زکوٰۃ نہ دینا چاہیں تو نہ دیں بے شک، لیکن جس کو کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن جو عموماً استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور جو پیسہ ہے کرنسی کی صورت میں اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا 87.75 گرام وزن سونے کے برابر جو قیمت ہے اس کی، اتنا یا اس سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور سال بھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو مس نہیں کیا گویا کہ، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ بینک میں پیسہ جمع ہے یا گھر میں رکھا ہے، سارا سال رہا اور اس سے کم نہیں ہوا تو پھر آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی، 40 پہ تقسیم کر لیں یا 2.50 سے تقسیم کر لیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہے عید کے حوالہ سے یہ باتیں خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اور خواتین کو خاص طور پہ یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے زیور کے اوپر زکوٰۃ دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر رنگ میں رمضان کی عبادات کا اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی نیکیوں کے اثرات کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم عید منائیں، اپنا فطرانہ و صدقۃ الفطر بھی ادا کریں۔ جو روزے ہم سے چھوٹ گئے عارضی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اس کا فدیہ بھی دیں اور بعد میں بھی اس کو رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور پھر جو مستقل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے، لیکن وہ فدیہ ضرور دیں، اور چاہیے کہ رمضان میں ہی دیا جائے۔ اور وہ خواتین بھی جنہوں نے مخصوص ایام کی وجہ سے کچھ روزے نہیں رکھے، وہ بعد میں ضرور ایسا رکھیں روزے یہ، اور فدیہ اگر اس کا فدیہ بھی دے سکیں تو اور زیادہ نیکی ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر رنگ میں عید منانے اور اس کی خوشیوں کو دوبالا کر کے عید منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ شوال کے روزے رکھ سکتے ہوں 6، عید کے فوراً بعد سے شروع کر کے 6 روزے، یا کسی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو 6 روزے شوال کے اندر اندر پورے کریں، یہ ایک اضافی ہوگی۔ اس کا گویا کہ سارے سال آپ نے 36 روزے رکھے، 360 دن ہو گئے، گویا کہ سارے سال میں روزوں کا ثواب ہے، کیونکہ ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بعض روزے نہیں رکھے بیماری یا سفر کی وجہ سے، وہ اس بات سے منع نہیں ہوتا، منائی نہیں ہے کہ وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیاں نصیب کرے، اور حقیقی عید کہ ہم اپنے رب سے راضی اور خدا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر حقیقی ایک اور عید، اجتماعی عید، کہ اسلام کا غلبہ ساری دنیا میں ہو جائے اور امن اور سکون کا دور دورہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.